جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج پھر گاڑی کا ماحول ہے، جلدی میں آپ سے دو چار باتیں کر لیں۔ صورتحال کچھ یوں ہے سر، مولانا فضل الرحمان صاحب بہت غصے میں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پتہ لگا کہ انہوں نے اپنا بھائی کھڑا کر دیا، انہوں نے کہا KPK کی گورنمنٹ ہے تو یہاں سے ہمیں وزیر اعلیٰ بنوائیں۔ اب انہوں نے وزیر اعلیٰ بنوایا نہیں، وہ بنوا سکتے نہیں تھے، گل بنی نہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب آ کر غصے وہ کہتے یشیاں کریں، اپنے پارلیمنٹ میں موجیں کریں، آپ جو ہیں مزے کر رہے ہیں، 17 سیٹوں والے کو آپ نے وزیر اعظم بنایا ہوا ہے، میرے بھائی کو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو انہوں نے غصے جناب ایڈی تقریر کی تھی کہ وہ تو اتنے سخت غصے میں ہیں، شدت میں، کہ انہوں نے کہا جی آپ جائیں سارے جہنم میں، ہم تو میدان لگائیں گے اور میدان میں باتیں کریں گے۔ اور اتنا غصہ شدید میں نے مولانا صاحب کی بہت سی تقریر سنی ہے، اکثر اوقات موتور، لیکن اس دفعہ جن کو غصہ ہے وہ دیکھنے والا ہے، وہ سننے والا ہے۔ اور یہ بات بالکل سچی ہے ان کی کہ اگر تم 17 سیٹوں والے کو تم وزیر اعظم بنا سکتے ہو تو میرے بھائی کو کیا تکلیف تھی؟ تم نے اس کو کیوں نہیں وزیر اعلیٰ بنایا KPK کا؟ ان کا غصہ بالکل جائز ہے، کیونکہ حلوہ مولویوں کو چک لو تو مولوی تو یہی حال تھا، جس طرح وہ پتہ نہیں دندلا نہیں پہن جاتی پنجابی کہتے برانی میں، وہ صورتحال بنی۔ محسن نقوی صاحب سے جی مسلسل جھوٹ بولتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پھر ایک نیا ڈرامہ کیا، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، ایک طرف تارڑ صاحب کو کھڑا کیا، ایک مولانا صاحب کو کھڑا کیا، اور انٹیریئر کے جو منسٹر ایک ان کو بھی ساتھ کھڑا کیا، اور ایک پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے بتایا جی کہ ہم نے صرف ان لوگوں کو نشانہ بنایا جو ہمیں نشانہ بنا رہے تھے، جو ہم لوگوں کو نشانہ بنا رہے تھے، ہم نے صرف ان لوگوں کو نشانہ بنایا یہ۔ اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ دہشت گرد تھے، اور فائرنگ نہیں ہوئی ہے، بندے نہیں مرے ہیں۔ یار یہ جب بولتے ہیں، منہ کھولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب کے دور میں محسن نقوی ہوتے ہوئے یہ محسن نقوی کی جو پیدائش تھی وہ ایک ناجائز طریقے سے ہوئی تھی، سیاسی پیدائش جو تھی وہ ایک ناجائز طریقے سے ہوئی تھی۔ وہ ایک انٹرم گورنمنٹ کے وزیر اعلیٰ بن کے آئے تھے، اور پھر انہوں نے غیر آئینی طور پہ تسلسل دیا گیا، ان کو لمبا کیا گیا اور وہ حکومت میں بیٹھے رہے۔ اچھا جب ان چیزوں کو دیکھتا ہوں نا جیسے کہ یہ ہو رہی ہے، تو پھر مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ جی آئین میں ترمیم کی جائے گی، 27ویں آئین میں ترمیم آئے گی، پھر 26ویں آئے گی، پھر یہ ہوگا، پھر وہ بھی تم جو تمہارا دل کرتا تم کر رہے ہو۔ ہو از آسکنگ یو دی کوسچن؟ کون آپ سے پوچھ رہا ہے؟ کوئی آپ سے نہیں پوچھ رہا۔ تو یہ تردد کیوں کرتے ہیں؟ 26ویں کے بعد اب 27ویں کا بھی آنے کے شروع ہو گیا، جی 27ویں آ رہی ہے۔ 200 250 300 انہوں نے کیس عمران خان کے اوپر کیا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک اور کیس ہے عمران خان کے اوپر ہونا، وہ پیکا ایکٹ کے تحت، پیکا ایکٹ ہے اس کے تحت، وہ پیکا چو ایک کارٹون تھا، مجھے جو پیکا ایکٹ بولتے ہیں مجھے وہ ذہن میں کارٹون ذہن میں آ جاتا ہے۔ وہ بھی نا بڑا، اگر کسی نے دیکھا ہوگا اس میں سے بڑی شوائیں نکلتی ہیں، اس طرح پیکا میں سے بھی بڑی شوائیں نکلتی ہیں، پیکا ایکٹ میں سے بھی بڑے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے۔ اب کیا جی کہ عمران خان نے کہا جی 400 بندہ مریا، تو عمران خان نے غلط کہا، اس لیے اب اس کے اوپر نا پرچہ ہوگا۔ بھائی جان عمران خان کے اوپر صرف یہ ایک پرچہ نہیں ہوتا، اس کو اٹھنے کا بھی پرچہ ہوتا ہے، اس کے بیٹھنے کا پرچہ ہوتا ہے، دائیں طرف دیکھنے کا بھی ایک اس کے اوپر پرچہ بنتا ہے، اس کے اوپر بائیں طرف دیکھنے کا بھی ایک طرف اس کا پرچہ بنتا ہے، سر اٹھانے کا پرچہ بنتا ہے، اس کے اوپر بے شمار پرچے بنتے ہیں جو کہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں آپ کرتے جائیں گے۔ عمران خان کے ساتھ جو آپ نے کرنا وہ تو اللہ ہی آپ کو، کیا میں کہوں، اب کیا بندہ بات کرے۔ تحریک انصاف کی وفاداریاں ملک کے ساتھ نہیں ہیں جی، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں، خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کی وفاداریاں ملک کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ویسے اس بندے کے اوپر بات کرنا تو ویسے ہی فضول ہے۔ ایک کچھ بندے ہیں جن کے اوپر بات کرنا فضول ہے، وہ ایک تو مریم ہے، ایک خواجہ یہ خواجہ صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کا، خواجہ آصف صاحب ہیں، اور ایک دو بندے اور ہیں۔ بہرحال لیکن یہ جو بات ہے نا یہ ہضم ہونے والی نہیں ہے، یہ ان کو بات کرنی بنتی نہیں ہے۔ اگر تحریک انصاف جو ہے، جو پورے ملک کو جوڑ رہی ہے، پورے ملک کے اندر اس کی شاخیں ہیں، پورے صوبائی جو پاکستان کے سارے صوبے ہیں ان کے اندر وہ جماعت پائی جاتی ہے جو ایک اکائی کے طور پہ ملک کو جوڑ رہی ہے، اگر وہ ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہے تو ملک کے ساتھ وفادار وہ ہیں جنہوں نے آئین کو توڑا، جنہوں نے بھی محسن نقوی کی میں نے بات کی ہے، محسن نقوی کو دوام دیا، 6-7 مہینے سے نکالتے سالوں کی حکومت دے دی انہوں نے وزیر اعلیٰ کو، جنہوں نے عمران خان کے پرچے درج نہیں ہونے دیے، آئین کی خلاف ورزیاں ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 3 جگہ نہیں، بے شمار جگہ کی، وہ سارے وفادار ہیں۔
یہ سارے کے سارے غدار ہیں بشمول خواجہ آصف کے. نہایتی گھمڑ اور نہایتی بے تکا قسم کا انسان ہے کہ عورتوں کی عزت اس نے نہیں کرنی. اور یہ خاص پروگراموں میں جاتا ہے اور خاص اس کے یہ ایک ٹٹو ہے اس قسم کا بندہ ہے کہ جو بنائی اس لیے گیا ہے کہ اس نے خاص پروگرام میں جانا, آشما شرازی کے پاس جانا تو یہ بات کرنی ہے, حامد میر کے پاس جانا تو یہ بات کرنی ہے. اب آشما شرازی کو بتا رہے ہیں جی کہ تحریک انصاف کے ساتھ ملک کے ساتھ کوئی جس کا سر اس کا نہیں ہے. یعنی تحریک انصاف کو جنہوں نے ووٹ دیے جو پاکستان سری دی وہ سارے کے سارے غدار ہیں. اے جڑا بندہ جڑا بیٹھا نا میرر کے سیر والا, یہ جو ہے یہ بڑا کوئی نیکوکار ہے اور یہ ایک بڑا کوئی محب وطن ہے. باقی سارے کے سارے جو ہے نا وہ غدار ہی ہیں. اللہ دی شان ان کی بھی نا, ان کے بھی ان کو بندہ کیا کہے. سہیل افریدی صاحب جی وزیر اعلیٰ بن گئے. سہیل افریدی صاحب کا پہلا ٹاسک یہ تھا کہ جنہوں نے عمران خان سے ملاقات کرنی ہے, تو اس کے لیے انہوں نے کام کیا. اس کے لیے انہوں نے اڈیالہ بھی گئے, انہوں نے ایک لیٹر بھی گھوم رہا ہے انٹرنیٹ پہ, آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آئے گا, جس میں انہوں نے درخواست کی ہے جی کہ وزیر اعلیٰ ملنا چاہتے ہیں. وہ کوئی پروٹوکول ہے ہوم سیکرٹری ٹو سیکرٹری ٹو سیکرٹری ٹو ہوم سیکرٹری, اور اس طرح کر کے وہ پروٹوکول ہوتا ہے جی فلاں بندے پر لیٹر جاتا جی وزیر اعلیٰ آنا چاہ رہا ہے. ساڈے دے گھر آ کے لوگ بیل دیتے ہیں سیدھی, یا میرے فون کرنے پاجی اسی آ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ چونکہ پاکستان میں یہ جو وزارت اعلیٰ ہے ان کا پروٹوکول اس کو انجوائے کیا گیا تو بات نہیں بنی. اس کے بعد سہیل افریدی چلے گئے, اڈیالہ چلے گئے, تو ان کو جا کے انہوں نے کہا جی میں جیل جی کے باہر کھڑا ہو کے جیل والوں کہتے ہیں جی میں نے ملنا. انہوں نے کہا جی بات نہیں بنی. اب انہوں نے کیا کیا, سہیل افریدی صاحب نے ظاہرہ ملنا چاہتے ہیں, ان کا قائد ہے, لیڈر ہے ان کا پارٹی کا, اس نے ان کو فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھایا ہوا ہے, تو ظاہرہ ان کی محبت ہے, ان کا پیار ہے, وہ جا کے ملنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ. انہوں نے اس سلسلے میں ملنے کے سلسلے میں ان کے ساتھ ملنے کے میرے گل جی ہور ذہن چ بھی گل آ گئی سی, انہیں مینوں بریک لواتی, جو آپ کو بریک نظر آئی نا اس کی وجہ سے تھی. تو انہوں نے جناب سہیل افریدی صاحب نے اسی سلسلے میں کوشش کرتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب کو, موجودہ فارم 47 کے پرائم منسٹر کو فون کیا. ان کو کہا کہ جی میں عمران خان سے ملنا چاہتا ہوں, اپنی عمران پارٹی کے لیڈر سے ملنا چاہتا ہوں, اپنے قائد سے ملنا چاہتا ہوں. تو آپ کو پتا انہوں نے کی کیا, انہوں نے شہباز شریف صاحب کی, میں پوچھ کے بتاتا ہوں. اور آپ لوگ مہربانی کریں کہ مجھے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنے دیں. تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں. تو ابھی تک ان کا رسپانس نہیں آیا. پوچھ کے بتاتا ہوں اور فون بند کر دیا. اب وہ پوچھن گئے نا, اب آپ اندازہ کریں یہ ہے وہ پرائم منسٹر جو ایک دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو ہز ایکسیلنسی اور پتہ نہیں کیا کیا I salute you کہنا, I salute you. شہباز شریف اس کو کہتا ہے I salute you for your kindness. انہوں دس رہے ہیں تیرے ہمیں سلوٹ کرتے ہیں کہ غازہ میں آپ نے اتنا بندہ مروا دیا اور اتنا امن کر دیا, کمال کر دیا آپ نے. یعنی وہ بندہ, یہ سہیل افریدی صاحب کو بتانا ہے کہ بھائی جان یہ جس کو آپ نے فون کیا ہے نا, یہ میرا پلیز کلپ جو ہے نا سہیل افریدی کو ضرور پہنچا دیں, اس کو بتا دیں کہ نظر صاحب دسن رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے اس کو بتانے والے اور بندے بھی ہوں, لیکن میرا ضرور دسو کہ بھائی جان یہ جس وزیر اعظم کو آپ نے فون کیا ہے یہ سجی ڈگی میں بیٹھ کے وزیر اعظم بنا ہے, اس کی کوئی آنے کی اوقات نہیں ہے. یہ اس کو فارم 47 کا وزیر اعظم کہا جاتا ہے. فارم 47 کا مطلب یہ ہے کہ جال سازی کر کے بنایا ہوا, بغیر ووٹوں کے. اس کو قوم پسند نہیں کرتی, اس کو لا کے بٹھایا گیا. یہ ایک بڑھاوا ہے. بڑھاوا سمجھتے ہیں سہیل افریدی صاحب, یہ بڑھاوا ہے. بڑھاوا ہوتا ہے جو کہ گڈا ہوتا ہے, جس کا کوئی اپنا منہ متھا کچھ نہیں ہوتا, اس کو جہاں پہ لگایا جاتا ہے وہ وہیں پہ جا کے لگتا ہے. تو یہ وہ ہے جس کو آپ نے فون کیا ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ پائن مینو ملاقات کرا دو خان صاحب. سر جی اے کتنے میرے علی کتنے تیری سے نہ گستاخ اکھیاں کتنے جا لڑیاں. سر یہ جو ہے نا شہباز شریف, اس نے یہی کہنا تھا, اس کا یہی بنتا تھا. وہ کر نہیں کچھ نہیں سکتا, وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہاں ٹھہرو میں بھی کرتا ہوں وزیر اعظم, نہیں کہہ سکتا. انہوں نے فون کرنا ہے ابو جی نو, انہوں نے فون کرنا ہے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے, فیلڈ مارشل کو فون کرنا یار سر وہ دیکھیں. اچھا باہر اس طرح پھرتے ہیں دونوں آگے پیچھے نا جی میں اے افسر ہے تو وہ ملازم ہے, ٹھیک ہے, وہ بڑا ہاتھ بن کے. یعنی یہ پاکستان کی تاریخ کا عاصم منیر پہلا ایک یہ ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ مالک ہے ملک کا,
پہلا ڈکٹیٹر ہے جو ہاتھ باندھ کے وزیر اعظم کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے اور ہاتھ باندھ کے جگہ کھڑا رہتا ہے تو نال ہی انگل کراتے چل بھی سیدھا ہو اگے ہو کے ہوں تو اے کہنا تو اے کہنا اندر جاندے ناگ چپیڑ ماردا منہ تے ڈگے چ بند کر دینا. یہ ہمارا وزیر اعظم ہے. اس کو آپ میری سہیل افریدی صاحب سے درخواست ہے کہ آپ سر اس بندے کو فون نہ کریں, آپ کوئی اور راستے نکالیں. اور راستے نکالتے ہوئے ایک بات میں ضرور کہوں گا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے مینشن ہوئی ہے, شہزاد اکبر صاحب سے باتیں ہو رہی تھیں, گفتگو ہو رہی تھی, تو میں نے مینشن کی ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں نا وہ دوبارہ سے اکٹھے ہونے شروع ہو گئے ہیں. جنہوں نے علی امین گنڈا پور پہ قبضہ کیا ہوا تھا وہ شہریار افریدی کو بھی قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ وہی لوگ ہیں جو جا کے اندر مل کے آتے ہیں, وہی لوگ ہیں جو جا کے آپ کو آ کے ملیں گے. لیکن آپ نے بہت ایڈوائس خوبصورت دی ہے, اسی ایڈوائس کو میں کیری آن کروں گا. ایڈوائس تو ویسے شہزاد اکبر صاحب نے دی تھی, لیکن میں اس کو ذرا آگے بڑھاتے ہوئے بات کروں گا کہ آپ پلیز اسی چیز کے اوپر قائم رہیں. آپ عمران خان کے ساتھ ہی اپنے ڈائریکٹ تعلقات رکھیں, اپنی بات رکھیں. اور عمران خان کی جو ٹویٹس آتی ہیں یا جو لوگ باہر آ کے آپ کو بات بتاتے ہیں, وہاں سے آپ کو ٹریک پتہ لگے گا. آپ کو پتہ لگے گا کہ وکٹ کہاں پہ ہے, اپنے بالنگ کہاں پہ کرنی ہے. اگر آپ کی ملاقات نہیں ہو رہی سہیل افریدی صاحب, اگر عمران خان سے آپ کو نہیں ملنے دیا جائے, آپ نے کوئی ایسی بری کی بات نہیں ہے, آپ نے اپنی بالنگ عمران خان کی جو کہ بات باہر آ رہی ہیں ان کے اوپر آپ نے رکھیں تو یہ آپ کو ملنے بھی دیں گے. بہرحال راستے اور بھی بہت سارے ہوں گے, مجھے چونکہ پروٹوکول کا زیادہ پتہ نہیں ہے اس لیے میں زیادہ بتا نہیں سکتا. لیکن اس جو شہباز شریف ہے نا, اس نے آپ کو یہی جواب دینا, میں پوچھ کے دس دیں ابو جی نو, ابو جی جس طرح کہیں گے اس طرح ہی ہوئے گا. ان کے بڑے بھائی کا بھی ایک دفعہ ہوا تھا اور وہ کہا تھا کہ ریزائن دے, کہتے جی میں ابا جی نے پوچھ کے دس دیں, ابا جی مانتے نہیں, ابا جی نے پوچھ کے دسیں گے پھر وہ کہیں گے میں ریزائن دے دیں گا. تو یہ خاندان اسی طرح کا ہی ہے, یہ خود ان کے کوئی فیصلے نہیں ہوتے, یہ ان کے کیے کرائے ہوتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.